ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت وہ سفر سے لوٹے تھے۔ اس وقت بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ کیونکہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے، اس لیے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مقرر کیے گئے سپاہیوں نے کہا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ لیکن آنے والا سپاہی بہت ہی زیادہ وفادار تھا۔ اس کو عام طور پر کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت حاصل تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور سلطان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا کہ سلطان جب جاگیں گے تو ملاقات کروں گا۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد سلطان کی آنکھ کھلی تو اندر کی آواز سے معلوم ہوا کہ سلطان جاگ گئے ہیں، اور سپاہی نے اجازت چاہی تو کمرے کے اندر چلا آیا۔ سلطان نے کہا، اتنی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے؟ تو سپاہی بڑا ہی حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیا معلوم کہ میں باہر کھڑا ہوا ہوں؟ اس پر سلطان نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور کچھ سن نہ سکے اور نہ ہی کچھ محسوس کرے۔ اصل میں فاتح اور سلطان وہی شخص ہوتا ہے جو سوتے ہوئے بھی سن سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ جو شخص سوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، اپنے ارد گرد حالات کو جان نہیں سکتا، تو وہ شخص فاتح کیسے بن سکتا ہے؟ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم صاحب کو اندر لے آئیے۔ پھر سپاہی باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب کو لے آیا۔ سلطان ایوبی نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے، آخر تم مجھ سے اتنی ملنے کی اتنی جلدی کیا ہے اور کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تو پھر حکیم صاحب نے کہا کہ حضور، ایک بات مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ سلطان، حکیم خانے میں میرے بہت سی شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو کہ خاتون ہے۔ وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں جو بہت کچھ پڑھا ہے، اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا بھی ہے، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کہ شاہی حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے کہ عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہیں کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ جب سے وہ میرے پاس پڑھنے لگی ہے، جب بھی اپنے گھر والوں کے پاس جاتی ہے، خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ میرے پاس خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ میرے پاس اس کا کوئی سوال کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گی تو آپ کی وجہ سے وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا، سلطان صاحب دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا کہ سلطان، یہی ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ تو یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، اے خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور سیکھا بھی ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں جن جن چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے منع کرنے کی کوئی دلیل آج تک میں نے نہیں دیکھی، تو لہٰذا اسی وجہ سے، اسی سوال کی وجہ سے میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ میں نے بائبل میں بھی میں نے پڑھا ہے
بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس گوشت میں کیا خرابی ہے کہ اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا، کیونکہ خنزیر کا گوشت تو یہودیوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ خوراک ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ وہ بائبل کی وہ والی کتاب لے کر آؤ جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ہے۔ چنانچہ وہ بائبل کی کتاب لے کر آیا تو سلطان نے اس میں سے ڈھونڈ کر اس کو دیا، دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ تو عورت نے کہا کہ میرے پاس جو بائبل کی کتاب ہے اس میں تو واضح ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو اس پر سلطان نے کہا کہ تمہارے لکھاریوں نے اپنی عیاشی کی خاطر بائبل کو تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا جو بائبل تم نے پڑھی ہے وہاں پر تو لکھا ہوا کہ خنزیر کا گوشت منع نہیں ہے، لیکن جو بائبل اپنی اصلی حالت میں ہے تو لہٰذا اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ تو لہٰذا میں نے تمہیں بائبل کی کتاب سے ثابت بھی کر دیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لہٰذا اب میں سائنسی طریقے سے بھی تمہیں بتاؤں گا کہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع کیوں کیا گیا۔ تو لہٰذا تم کل کو میرے دربار میں خنزیر کا گوشت پکا کر لے آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیوں کیا گیا۔ تو لہٰذا عورت جنگل میں سپاہیوں کے ساتھ گئی، ایک سور کو مارا اور مار کر اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر اگلے دن دربار میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو سلطان نے کراہیت سے اس کے گوشت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ خاتون اس گوشت کی بوٹی کے درمیان میں سے کاٹ کر اس کے 2 حصے کرو۔ تو لہٰذا اس نے بوٹی کے چھری کے ساتھ 2 حصے کر دیے، تو جو درمیان کا گوشت تھا وہ کچا تھا۔ سلطان نے کہا خاتون کیا تم نے اسے پکایا نہیں، یہ گوشت کچا کیوں ہے؟ تو خاتون نے کہا سلطان میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پکایا، لیکن پھر بھی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس پر سلطان نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ گوشت خود کاٹا، خود پکایا، بہت اچھے طریقے سے پکایا، لیکن اس کے باوجود اس کے درمیان میں یہ کچا ہے، تو یہ کچا گوشت کھانا انسان کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اسی وجہ سے شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں تو آپ خود ہی یہ بتاؤ جب کچا گوشت انسان کے پیٹ میں جائے گا تو کون کون سی بیماریوں کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کو حرام قرار دینے کی ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ سور جس جگہ پر بھی رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی گندگی کو کھا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی یعنی پیشاب، پاخانہ وغیرہ کو بھی یہ کھا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انتہائی غلیظ جانور ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی زیادہ بے شرم جانور بھی ہے۔ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی سے کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جب ایسے جانور کا اتنا زیادہ غلیظ گوشت ہوگا، جب انسان اس کو کھائے گا تو انسان بھی وہی غلاظتیں انسان میں بھی بھریں گی، وہی بے شرمی بھرے گی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ سن کر عورت جھک گئی، پھر کہا میں مان لیتی ہوں یہ خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے، لہٰذا سلطان صاحب آپ مجھے خود اپنی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ تو لہٰذا سلطان صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر وہ مسلمان ہو گئی، اور پورا دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ٹی وی ڈراموں میں جو کچھ بے شرمی اور بے حیائی ہے یہ یہودیوں کی نسل سے مسلمانوں میں آ رہی ہے، کیونکہ یہودی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور بے شرمی کی ساری حد پار کرتے ہیں۔ ان میں خنزیر کا گوشت بہت ہی شوق اور رغبت سے کھایا جاتا ہے، تو وہ اسی کو کھا کر وہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر مسلمان وہی بے حیائیاں اپنے اندر لا رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی بے حیائی والے کاموں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ کریں اور بے حیائی سے بچیں، اور بے حیائی سے بچنے والی باتوں کو اپنائیں اور شریعت اسلامیہ کے اصول کو نافذ کریں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو شریعت اسلامیہ کے اصول سکھائیں اور ان پر عمل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کی غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔